اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وسترون بعدي اختلافا كثيرا فعليكم ما علمتم بسنتي فتمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجز رواہ ابن ماجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور آپ کی زندگی کے شب و روز، ساری صبح و شامیں، دن اور رات، مصائب اور خوشیاں، آپ کا ایک ایک لمحہ اور لحظہ ساری امت کے لیے اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا اور اسلام کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کو آپ نے بیان نہ کیا ہو، اخلاقیات سے لے کر عبادات تک، معیشت سے لے کر معاشرت تک، کاروبار سے لے کر خاندانی نظام تک، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش اور اس سے پہلے سے لے کر انسان کی وفات اور اس کے بعد کے حالات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے معاملات تفصیل سے بیان کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ارشاد، ایک واعظ فرمایا، اس کے اندر ایسا جامع اور بلیغ واعظ تھا
کہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. صحابہ فرماتے ہیں اس واعظ کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہہ پڑی اور ہمارے دل دہل گئے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأنہ موعظۃ مودع، یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی الوداع کہنے والے کا آخری وعظ ہوا کرتا ہے. آپ ایسا کیوں نہ کریں کہ آپ ہمیں کوئی وصیت اور نصیحت فرمائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں ایک ایسی دین اور شریعت کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی اس طرح روزے روشن کی طرح عیاں ہیں جیسے دن ہے، وہ راتیں بھی دنوں کی طرح عیاں ہے. اس کی ساری ڈیفینیشن، اس کی ساری رات کی طریقوں کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے، اب دین کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کے بارے میں تمہیں میری رہنمائی اور میرے ارشادات و فرامین نہ مل سکے. اور یاد رکھنا تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا، اختلافات کا دور آئے گا، آپس کے اندر مڈ بھیڑ ہوگی، بہت سے فرقے اور فتنے بنیں گے، اس وقت تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم میری سنت، میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو دیکھو. وعزوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو اپنی کچلیوں کے ساتھ پکڑ لو، مضبوط ہو جاؤ، چمٹ جاؤ، کوئی آدمی بھی ان کو نہ چھوڑے. اور یاد رکھنا جو ان کو چھوڑے گا، میری سنت کو ترک کرے گا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو بھی اس سے کجروی اختیار کرے گا وہ انسان ہلاکت اور تباہی کے دانے پر پہنچ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک سنت، ہر ایک عمل اور ہر ایک بات اس امت تک پہنچا دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کے اندر یہ ارشاد موجود ہے ان کا، فرماتی ہیں اپنے شاگرد کو من حدثک انہ کتم شیئا فقد کذب. اے مسروق، اگر کوئی آدمی تجھے یہ بات بتائے کہ فلاں مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، اگر کوئی آدمی تمہیں یہ بتائے کہ یہ بات ہے تو دین ہے تو شریعت ہے تو اسلام ہے تو ثواب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو یاد رکھنا وہ انسان جھوٹا انسان ہے. ومن حدثک انہ کتم شیئا، جس نے تمہیں یہ بتلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نیکی کی، ہدایت کی، جنت میں جانے والی کسی ایک بات کو چھپایا ہے، فقد کذب، وہ انسان جھوٹا آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کسی بات کو نہیں چھپایا، بلکہ آپ نے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بتلایا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کا یہ حکم تھا کہ جو بھی میں تمہیں بتلا دوں، جو نازل کر دوں، جو وہی آ جائے، اس کو آگے پہنچانا آپ کا حکم، آپ کا طریقہ ہے اور آپ کے اوپر فرض ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر بات بتا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جب رات کو سوتے تو آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل بیدار رہتا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1252. اس حدیث کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بات ہے کہ دو فرشتے آئے، ایک آپ کی دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے اور ایک آپ کی بائیں جانب. اس حدیث کا صفحہ کتاب کا 1252 تھا اور حدیث کا نمبر ہے 7281. اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، سوئے ہوئے ہیں. ایک آدمی، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آپ کے پاؤں کے قریب کھڑا ہو گیا، اور ایک فرشتہ آپ کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا.
اس نے کہا کہ اس آدمی کی ایک مثال ہے وہ بیان کیجئے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ تو سویا ہوا ہے، اس کو تنگ نہ کیجئے۔ اس نے کہا نہیں یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ جب سوتا ہے تب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو تمہاری بات سن جائے گی۔ اس نے کہا اچھا پھر اس کی ایک مثال ہے، وہ مثال کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے نے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، اس کے اندر ہر قسم کی خوبصورتی لگائی اور اس کے اندر ہر طرح کے کھانے رکھے اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ کہ اس گھر کی آ کر رونق کو دیکھیں، یہاں سے کھانا کھائیں اور جب یہاں آئیں گے تو اس گھر کا مالک ان پر راضی ہو جائے گا۔ اب یہ آدمی گیا، کچھ نے اس کی بات کو مانا کچھ نے نہ مانا، جس نے مان لیا وہ گھر میں داخل ہوا، کھایا اور مالک اس کے اوپر راضی ہو گیا، اور جس نے نہ مانا وہ نہ گھر کے اندر آیا نہ کھایا نہ مالک اس کے اوپر راضی ہوا۔ جب یہ مثال بیان کی تو کہنے لگا اب اس کے تشریح اور اس کا مطلب بھی بتا دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر بنانے والی ذات ہے وہ رب العالمین ہے، اس نے ایک جنت بنائی، ہر قسم کی خوبصورتی وہاں فرمائی اور ہر قسم کے میوے انار ہر قسم کی چیزیں اللہ نے وہاں رکھی، اور جس بھیجنے والے کو بھیجا اور جو آیا لوگوں کو اس گھر کی بڑھانے کی طرف وہ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو آدمی اس کی بات کو مانتا جائے گا، اس کی بات کے پیچھے چلتا چلا جائے گا، اس کے نقشے قدم پر چلتا چلا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں اللہ کی مہمان نوازی کا حقدار بھی بنے گا، اللہ اس پر راضی بھی ہو جائے گا۔ اور جو آدمی اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد بن جائے گا۔ اور آگے اس نے یہ الفاظ بیان کیے کہ وہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے۔ ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اب ان کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا، ان کی سیرت کو اپناتا جائے گا، اپنی خوشیاں غمیاں اپنے تمام اعمال افعال طور طریقے اپنے سارے معاملات ان کے پیچھے لگائے گا، وہ انسان جنت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق کرنے والی چیز ہے، ان کے ادھر آنے والا پیچھے چلنے والا جنت کا حقدار ہے، ان سے منہ موڑنے والا آدمی جہنم کا حقدار ہے۔ اب یہ حدیث ہمارے لیے بڑی واضح ہے کہ ہر معاملے میں چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، دین کے ہر معاملے میں ہم نے دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ان کی سیرت ہے، طریقہ ہے، عمل ہے، ان کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو اپنی مرضی سے دین میں داخل کرنا، یہ بدعات و خرافات کو دین میں داخل کرنا۔ اور یاد رکھو ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ پڑھا تو قرآن ہی ہے، پڑھی تو حدیث ہی ہے، کیا تو نیکی کا عمل ہی ہے۔ تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کے درمیان فرق ہے، اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھا جائے، اگرچہ وہ حدیث پڑھی جائے، اگرچہ ذکر و اذکار کیے جائیں، لیکن اگر وہ طریقہ اور وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو وہ انسان برحق ہے، اور اگر وہ طریقہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں، چاہے وہ انسان اپنی مرضی سے نیک نیت سے بڑے نیکی کے ارادے سے خلوص نیت کے ساتھ بڑی اعلیٰ عبادت بھی کرتا ہو، تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں، اگر ان کی مہر نہیں ہے تو وہ انسان کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی ہے کسی ٹیلر کے پاس جاتا ہے، ماسٹر کے پاس جاتا ہے کہ جناب یہ میرا بڑا عظیم عمدہ کپڑا ہے، اس کے لیے آپ میرا ناپ لے لیں، اتنی اس کی لمبائی ہو، بازو اتنے لمبے ہوں اور اس کا قمیض اتنا لمبا ہو، اتنی چوڑائی ہو، شلوار کی یہ ناپ ہے۔ اگر وہ اس کو دے آئے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بڑھا دے یا تھوڑا سا کم کر دے، اور جب یہ اس کو پیش کرے گا تو یہ آدمی اس کو دیکھ کر جب پہنے گا تو اس کے ماتھے پر تیوریاں آ جائیں گی، اس کے ماتھے کے اندر شکن پڑ جائیں گے، یہ کہے گا میں نے تجھے پہلے سارا سائز دیا تھا، میں نے تجھے بتایا تھا کہ اتنا لمبا، اتنی چوڑائی، اتنی ہائٹ، اتنی چوڑائی، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، لہذا میں تیرے پر راضی نہیں ہوں۔
اگرچہ تو نے ڈبل صلاحی کر دی ہے, اب تو میرے پیسے واپس کر, اور تو میرا کپڑا تو نے خراب کیا, میرا وقت تو نے خراب کیا, اپنا گاہک تو نے خراب کیا, اور یاد رکھ میں تیرے اوپر راضی نہیں, آئندہ کبھی تیرے پاس آنے والا. اس کو ذرا سمجھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیمپل نمونے کے طور پر آپ کے سارے اعمال ہمارے لیے رکھے, اور کہا یاد رکھو اس سے آگے بڑھنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. تمہارے ایک ایک قدم کو, ایک ایک بات کو اللہ سننے والا, جاننے والا ہے. اگر تم نے آگے قدم رکھا تب بھی اللہ ناراض ہو جائے گا, اگر اس سے پیچھے قدم رکھا, اس کے تم نے ہٹا لیا, دوسری طرف موڑ لیا, اللہ تب بھی ناراض ہو جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق نہ کیا, کوئی دوسرا عمل کیا, چاہے نیک عمل بھی کیا, اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. انسان کی نیت نیک ہے, نیت اور ارادہ ٹھیک ہے, پڑھ قرآن رہا ہے تو ذرا دیکھیے کیا ہر جگہ پر قرآن ٹھیک ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, سجدے کے اندر جا رہا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہے سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور یہ سجدے میں جا کر کہتا ہے نہیں میں تو پڑھوں گا قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. تو ہر آدمی اس کو روکے گا, نہیں بھائی تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے. پڑھ وہ قرآن رہا ہے, پڑھ وہ اللہ کا فرمان رہا ہے, پڑھ وہ سنت, پڑھ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے, لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے, اس وجہ سے اس کی نماز ٹھیک نہیں. دیکھیے ایک آدمی ہے, وہ عام طور پر کام کاج میں مصروف رہتا ہے, اتوار والے دن اس کو چھٹی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اب میں سارا دن فارغ ہوں, مغرب کی نماز 3 رکعات ہیں, اور کیوں نہ ایسا ہو کہ میں 4 رکعات پڑھ لوں, اور اس کے اندر اللہ کی تعریف کروں گا, قیام کروں گا, رکوع کروں گا, سجدہ کروں گا, اللہ کی تسبیحات تعریفات کروں گا, اللہ کا ذکر کروں گا. لیکن ہر آدمی اگر کسی مفتی کے پاس چلے جائے, ہمارے کے پاس, دوسرے کے پاس, شیعہ کے پاس, دیوبندی کے پاس, حنفی کے پاس, بریلوی کے ساتھ, اہل حدیث کے پاس, کسی مفتی کے پاس چلا جائے, میرے پاس وقت بڑا ہے, نیت نیک ہے, قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں, رکوع کرنا چاہتا ہوں, سجدہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی عبادت زیادہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میں مغرب کی 4 رکعت پڑھ لوں؟ کہے گا نہیں میرے بھائی, لمبی تو پڑھ سکتا ہے لیکن 4 رکعت نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ وہ رکوع کر رہا ہے, اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, غیروں کے سامنے نہیں. سجدہ کر رہا ہے, اللہ کے قریب ہو رہا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, نیت بھی نیک ہے, عمل بھی ٹھیک ہے, لیکن تم اجازت نہیں دو گے. کیا وجہ ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جس کے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں, وہ مردود ہے. اب اسی بات کو دیکھیے, قرآن خوانی ہے, ختم پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام موجود نہ تھا, صحابہ کرام کے زمانہ میں یہ طریقہ موجود نہ تھا, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے ازواج مطہرات بھی فوت ہوئی, آپ کے لخت جگر بھی اس دنیا سے چلے گئے, آپ کے چچا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے, آپ کے عزیز و اقارب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے. صحابہ کرام کی وفات پر اپنے گہرے غم کا اظہار بھی کیا, لیکن کسی ایک صحابی کی, اللہ کی قسم ہمارا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, پورے ذخیرہ احادیث میں, پورے قرآن کی الحمدللہ سے لے کر والناس تک, اور پورے ذخیرہ احادیث میں, پورے ذخیرہ صحابہ کے اندر, ان کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ بھی ایسا موجود نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کے پیچھے اس طرح قرآن کو خوانی کی ہو, اس طرح قرآن کا ثواب بھیجا ہو, اس طرح قرآن کو آگے پہنچایا ہو, اور یہ ثواب ان کے لیے رکھا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. کہتے ہیں عمل تو ٹھیک ہے, پڑھا تو قرآن ہے, اس کے اندر حرج والی بات کیا ہے؟ تو چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دیکھیے, ایک آدمی گائے کو یا بکرے کو یا مرغی کو لے لیں, اس کو ذبح کرنا ہے مرغی کو. اب یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ پڑھتا ہے قل ھو اللہ احد, جو ختم قرآن کے اندر پڑھا جاتا ہے, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سورۃ فاتحہ. یہ سارا جو ہی ختم قرآن کا طریقہ ہے وہ سارا پڑھ کے اس مرغی کو پکڑ کر اس کے نیچے سے بجائے اوپر کے اوپر چھری جلا کر اس کی گردن اتار دیتا ہے. تو کیا یہ مرغی حلال ہو جائے گی؟ اللہ کی قسم ہے, کسی مفتی سے پوچھو, سورۃ فاتحہ پڑھی, قل ھو اللہ احد پڑھا, قل اعوذ برب الفلق پڑھا, قل اعوذ برب الناس پڑھا, اللہ کے قرآن کو پڑھا, اور مرغی کو اپنے طریقے سے ذبح کیا, تو یاد رکھو قسم کہیں گے نہیں,
غلط بات ہے، مرغی حرام ہو گئی، اس نے جانور ضائع کر دیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے جناب قرآن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل نہیں کیا۔ تو اب دیکھیے، نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، لیکن اگر اس کے اوپر طریقہ محمدی نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن دارمی ہے، یہ اس کے اندر حدیث صفحہ ہے 78 اور 79، اس کے اوپر ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب النعلین والوسادہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں اٹھانے والے اور آپ کے تکیے کا بندوبست کرنے والے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہو، سمجھنا ہو، پڑھنا ہو تو تم 4 صحابہ سے جا کر قرآن کی تعلیم لے لو۔ ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ دمشق کی مسجد ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، دمشق کی مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے، ایک دائرہ بنایا، رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حسن فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ نماز کا انتظار کر رہے، اچھی چیز کا انتظار کر رہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان کے گروہ بنے ہوئے، دائرے بنے ہوئے، اور ہر دائرے میں ایک آدمی ہے، ان کے سامنے کچھ کنکریاں پڑی ہوئی، جس طرح ختم پاک میں کھجوروں کی گٹلیاں پڑی ہوتی ہیں اس طرح کنکریاں پڑی ہوئی۔ ایک آدمی ان کو، جس طرح ہمارا ایک قاری صاحب ہوتے ہیں، ایک آدمی ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کلمات ایسے عظیم ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان کو بھر دیتے ہیں۔ یہ ایسے عظیم کلمات ہیں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی وجہ سے جس ترازو کے اندر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ترازو کو بھر دیتے ہیں، اس ترازو کو بھرنے والے۔ اور یہ کتاب سنن دارمی ہے، اس کے اندر یہی بات ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور یہ الحمدللہ اللہ اکبر سب سے جامع کلمات۔ لیکن سنیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فوراً جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، جو بزرگ صحابی، عالم صحابی، فقیہ صحابی، جن کو فقیہ ان کے امام بھی مانتے ہیں، فقیہ صحابی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عمل دیکھا، عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ کون سا عمل دیکھ کے آیا ہوں؟ کہنے لگے مجھے تو علم نہیں۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان، گھبرائے ہوئے، اس طرح اٹھے کہ اپنے کپڑے بھی صحیح طرح نہیں سنبھالے، اور اٹھ کر آ کر مسجد میں آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، اور لوگوں تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، کس قدر تمہاری جلدی ہلاکت ہو گئی۔ ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے گھر کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے، آپ کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے، لیکن تم نے بدعت و ضلالت، رسوائی اور تم نے جہالت کے طور طریقے کو اپنانا شروع کر دیا۔ اوا مفتحوا باب الضلالہ، کیا تم گمراہی کے دروازوں کو کھولنے والے ہو؟ فقالوا، آگے سنو نے یہی جواب جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، انہوں نے واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، دارمی شریف پہلی جلد، کہتے ہیں ابو عبد الرحمن غصہ نہ کیجئے، ہماری نیت تو نیک ہے، بھئی کیا ہوا، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریفات کر رہے ہیں، اور ارادہ ہمارا ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں
ما अरदना इल्ला अल-खैर, कहते हैं हमारा इरादा तो भलाई का है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसा अजीम जवाब दिया, कहा कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, कितने ही ऐसे लोग हैं दुनिया में, नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, ज़कात देने वाले, नेकी का इरादा करने वाले, लेकिन उनको अजर व सवाब नहीं मिलता है। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताया था, इन्न कौमन यक़रऊन अल-कुरआन ला युजाविज़ु तराकीहिम, कुछ लोग ऐसे आएंगे कुरान को पढ़ेंगे लेकिन उनकी हंसियों से ऊपर नहीं गुजरेगा। ये वाकया आप जरा अपने हालात, वाकयात और इस वाकये को देखिए। पढ़ा कुरान, उधर पढ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, इधर नीयत नेक, उधर भी नीयत नेक, इधर भी मसाजिद में, उधर भी मसाजिद में। उनका भी कहना ये हरज क्या है, इनका भी कहना ये था हरज क्या है, हमने तो कुरान, हम तो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, नेकी का इरादा है। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, फकीह सहाबी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथी, कहने लगे आवा मुफ्तिहु बाबी ज़लाला, तुम गुमराही के दरवाजे को खोलना चाहते हो, सुभान अल्लाह गुमराही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गुमराही नहीं, अल्लाहु अकबर गुमराही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह गुमराही नहीं, गुमराही ये है जो तुमने तरीका अपना रखा है, वही वजह है। कुरान गुमराही नहीं, कुरान हिदायत है, कुरान को पढ़ना बाइसे सवाब है, कुरान को पढ़ना बाइसे अजर है, कुरान को पढ़ना दुनिया आखिरत की कामयाबी है। लेकिन जो तुम्हारा तरीका है, जो तुम्हारा अंदाज है, किसी के फोत हो जाने के बाद उसका जनाजा पढ़ लेने के बाद, जैसा कि मुफ्ती साहब ये डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने किया, जनाजा पढ़ाया, उसके बाद सब साथी अपनी सफों में खड़े होकर एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इसको बख्श दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास उसी अपनी अपनी जगह के खड़े हुए पढ़िए। गुमराही है, यही ज़लालत है, यही तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा के जनाज़ों को देखा जाए, सारे सहाबा के जनाज़ों को देखा जाए, अज़वाज मुतहहरात के जनाज़ों को देखा जाए, आपके लफ्ते जिगरों के जनाज़ों को देखा जाए, सारे सहाबा के जनाज़ों के अंदर एक भी जनाज़ा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उनके जनाजे के बाद ये अमल कर रहे हैं। और एक तरीका कि जनाब अपना ये सवाब उनको दिया जाए। ये तारुल कादरी साहिब ने जैसा कि किया कि जनाब हूं तो मैं गुनाहगार, मेरी जिंदगी में गुनाह तो बहुत हैं, लेकिन शायद अल्लाह अगर मेरी कोई नेकी, मेरा कोई अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो वो मेरी सारी जिंदगी के कबूलियत वाले अमाल इस बुजुर्ग को दे दिए जाए और इस तनवीर अहमद कुरैशी साहब को मुआफ कर दिया जाए। मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, मेरे गुनाहों का कोई शुमार नहीं है। अगर कोई उम्र भर मैंने की है और कोई नेक अमाल मैंने उम्र भर किए हैं, मेरे मौला जो तुझे कबूल हो वो मैं सारे अमाल तेरी कबूलियत के साथ इस बेटे को देता हूं। उन सब अमाल का अजर मेरे बेटे इस तनवीर कुरैशी को दे दे और इसको बख्श दे, और मौला ऐसा बख्श दे कि कब्र में इससे पूछ गुछ भी ना हो, इससे पूछ गुछ भी ना हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की कसम सहाबा के साथ मोहब्बत बढ़ी है, प्यार बढ़ा है, उनके साथ अकीदत बढ़ी है, और अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब फौत होती है सारी जिंदगी उनको याद करते हैं, और जिस साल वो फौत हुई उस साल को आमुल हुज़न कहा जाता है। आपका चच्चा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे अजीम चच्चा, सय्यदुश शुहदा चच्चा, उनकी वफात पर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों से जरियां लग जाती हैं या आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हमज़ा मेरी नेकियां बड़ी, मेरे लिए तो अल्लाह ने जन्नत रखी है, मैंने तो जन्नत का दरवाजा खुलाना है, अल्लाह वो गुनाहगार आदमी है, उससे शायद कोई गुनाह हो गया हो, मेरी नेकियां उसको देकर उसको बख्श दिया जाए। ये अपनी तरफ से इस्लाम और ईमान के अंदर इजाफा करना है और लोगों को ये बतलाना है तो ठीक है कुछ ना करो, बेटे को हाफिज़ कुरान बना दो, बेटी को दीन का आलिम बना दो, तो अपने औलाद को बना दो
تم جو مرضی کرتے رہو وہ تمہارے لیے ایزی لوڈ کرتے رہیں گے, یہ سارا تمہیں اجر و ثواب دیتے رہیں. اللہ کا قرآن کہتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. 25واں سپارہ سورۃ شورى کے اندر اللہ کا اعلان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, ان کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں, دین کی ایسی شریعت بنا رکھی ہے انہوں نے, لما لم یأذن بہ اللہ, جس کی اللہ نے قطعی اجازت نہیں دی. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ہر آدمی کی اپنی کوشش کو دیکھا جائے گا, اس کے اپنے افعال کو دیکھا جائے گا, اس کی اپنی سیرت اور اس کے اپنے کردار کو دیکھا جائے گا. کسی کا عمل اسے کوئی کفایت نہیں کرے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. اللہ کا تو اعلان یہ ہے, 25واں سپارہ ہے, سورۃ جاسیہ ہے, مالک کائنات کا اعلان ہے من عمل صالحا فلنفسه, جو ایک نیکی بھی کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے, ومن اساء فعليها, اور جو برا عمل کرے گا وہ اسی کے اوپر اس کا گناہ پڑے گا. لیکن طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اللہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ان کو دے دیجئے. اور اللہ کے بندے تیری نیکیاں اس کو دے دی جائے تو تیرے کھاتے میں کیا رہ جائے گا, اور کل قیامت کے دن پھر تو ہی ایک آدمی ہوگا جو لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے کہے گا ایک نیکی دے دو, ایک نیکی دے دو, ایک نیکی دے دو. لیکن یاد رکھ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن یہ بھی تیرے کام نہیں آئے گا, تیری بیوی, تیرے بچے, تیرے والدین, تیرے کوئی کسی کام کے کام نہیں آئے گا. جس کو آج تو نیکیاں دے رہا ہے, اپنی مرضی سے دین بنا کر, اپنی شریعت بنا کر نیکیاں ان کو تقسیم کر رہا ہے, کل قیامت کے دن یہ بھی تیرے کام نہیں آئے. اور یاد ذرا دیکھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, اگر کوئی نیکی کسی کو چلی جاتی ہے تو کیا کوئی گناہ نہیں چلا جاتا؟ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور کہ اللہ یہ سارے گناہ جو تیری ناپسند ہے میں اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں, اس کو رس جہنم میں پھینک دے. نیکی تو چلی جائے, گناہ نہ چلا جائے, یہ کیسا عظیم معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان دین سے کٹ جاتا ہے, اسلام سے کٹ جاتا ہے, اس وقت انسان طرح طرح کے رسوم و رواج اور بدعات و خرافات کے اندر گر پڑتا ہے. اور ہمارے اس شیخ صاحب نے بھی ایسے ہی بہت سارے افعال کیے جن کا شریعت کے ساتھ, اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں, اور ایسی ایسی بدعات و خرافات جو میرا خیال ہے شاید کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام بھی نہ کیا. اور اپنی محبت کے اندر آ کر ایسے ایسے افعال اور ایسے ایسے کلمات جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بالکل منافی نظر آئیں گے. اور ان میں سے پہلا عمل یہ دیکھیے کیا ہے, جب ان کو تنویر احمد قریشی صاحب کو لٹایا گیا ہے قبر کے اندر, اس کے بعد یہ صاحب نیچے اترے اور ان کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید میرے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کو شفا ہو جائے, وہ اس کی سفارش ہو جائے, اس کی شفاعت, اور وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے دے, اور سمجھتے ہیں شاید میرا یہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो मेरे भाई जरा देख, अगर तो वो मुसलमान है, अगर उसका अकीदा ठीक है, अगर उसकी सीरत ठीक है, तो तेरे हाथ फेरने का उससे फायदा कोई नहीं, वो तो पहले जन्नत में पहुंच चुका। और अगर उसका अकीदा गलत है, उसके अकीदे में शिरक की आमेज़ है, और अगर उसके अकीदे के अंदर बदअकीदगी है, अगर उसके अंदर खराबियां है, तो याद रख तेरा हाथ लगाना तो क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक को उतारा था। वो भी अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक था, कुर्ता प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का पहनाया गया, कमीज आपका पहनाया गया, आपने उसको नीचे उतारा, अपनी गोद में उठाया और अपना लुआबे दहन जो हजरत अली के पांव पर लगे ठीक हो जाए, हजरत अली की आंख में लगे ठीक हो जाए, अब्दुल्ला इब्न अतीक की टांग पर लगे ठीक हो जाए, वही लुआबे दहन जिसमें अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि पानी के अंदर जाए, हंडिया के अंदर जाए, रोटी के अंदर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे सुलह, सारे खंदक वालों को वो थोड़ा सा साजो सामान अल्लाह अपने मौजज़े के साथ, अपनी रहमत के साथ सारे सहाबा को कफायत कर जाए। वही अजीम लुआबे दहन इस जालिम अब्दुल्ला इब्न उबई के मुंह में मिल जाए। अल्लाह कहते हैं इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमीज तो आपने पहना दी, अपनी गोद में बिठा दिया, उसके मुंह में अपना लुआबे दान डाल दिया, और याद रख अगरचे आप 70 मरतबा बल्कि 70 से जायद मरतबा भी अल्लाह से मुआफी भी मांगे, अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा। अगर उस अब्दुल्ला इब्न उबई को प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगे हुए हाथ, पहनाया हुआ कुर्ता, डाला हुआ लुआबे दहन, अगर वो उसके लिए बचने का सबब नहीं बन सकता, तो याद रख तेरा हाथ फेरना उसके लिए कोई कारआमद नहीं हो सकता। और तूने इस साहिब ने कब्र के अंदर दाखिल होके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और इस तरह के कलिमात पढ़े। और याद रखो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को किसी एक सहाबी की वफात पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्र में उतार कर यह अमल नहीं किया, बल्कि आप बसा औकात कब्र में भी नहीं उतरते थे। हत्ता कि आपकी बेटी फौत हुए हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अपने सहाबा को उतारा, उन्होंने कब्र में उतार दिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बाहर बैठे रो रहे, कब्र में भी नहीं। लेकिन यहां मामला कुछ उल्ट है, और ऐसी ऐसी बिदातों खराफात कि जनाब उस कब्र के अंदर दुरूद पढ़ा जा रहा है, और दुरूद भी वो है जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से साबित नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। مفتح قبره إلى الجنة، الله مفتح قبره آمين ومرزقه بالشفاعة آمين نبية محمد المصطفى آمين ومعرفته وزيارته ومعرفته يا الله آمين آمين صلى الله है और दुख है कि ये लोग दुरूद तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन अपनी मर्जी का अमल तो करते हैं, अपनी मर्जी का कुरान पढ़ते हैं अपनी मर्जी से, फातिहा पढ़ते हैं अपनी मर्जी से, सारे काम जहां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से बयान किए सबको तरक करके अपनी मर्जी से सारा दीन बना रखा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो, कहते नहीं पढ़नी,
اور جنازے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، جنازے کے اندر نہیں پڑھنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے اذان کے بعد درود پڑھو، کہتے ہیں نہیں پہلے پڑھنا ہے، اور پڑھتا بھی وہ ہے، اور قبر کے اندر بھی وہی پڑھا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے بھائی افعال، اس کے الفاظ اگرچہ درست ہوں، لیکن یاد رکھ دنیا کے اندر تو تیری یہ کیفیت ہے کہ جناب ایک چیز ہے گارنٹی شدہ ہے، اس کے گارنٹی ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے اس کا ذمہ مالک لیتا ہے، ایک چیز ہے اس کی گارنٹی نہیں، دونوں کا ریٹ ایک رکھا جائے، تیری کوشش ہے گارنٹی والی لے، کچھ بھی ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار تو ہے۔ اسی طرح دیکھ ایک درود وہ ہے جس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، ایک مرتبہ تم میرے اوپر پڑھو گے اللہ کی 10 رحمتیں آئیں گی، 10 اللہ کی طرف سے انعام آئیں گے، اللہ تمہیں تیرے 10 گناہوں کو معاف کر کے 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ اس درود کی گارنٹی ہے، لیکن جو تیرا اپنا بنایا ہوا بناوٹی درود ہے اس کی گارنٹی کس نے دی؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کی یہی قرآن کی آیت آتی ہے کہ دین کے اندر ایسے ایسے شریعت بنا رکھی ہیں، ایسے ایسے اعمال بنا رکھے ہیں جس کی اللہ نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ اور یہ شیخ صاحب جب ان کا جنازہ پڑھا کے لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھا کے اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کے اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر اذان کہلواتے ہیں، قبر کے اوپر اذان کہلوائی جا رہی ہے، اور اس کو اس کے اندر اقامت کے الفاظ بھی کہلوائے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اذان دینے کی وجہ سے اس کی قبر کے آخری مراحل آسان ہو جائیں گے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اذان دینے کی وجہ سے شیطان بھاگ جائے گا، اب انسان اللہ کے فرشتوں کو صحیح جواب دے بیٹھے، اور یہ نظریہ پایا جاتا ہے اور ان کی کتب میں بھی یہ بات لکھی اور پڑھی موجود ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا عمل اچھا ہو، نیت درست ہو، لیکن اگر اس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو یاد رکھو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارا یہ چیلنج ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں بخاری سے دیکھو، مسلم کو دیکھو، ابو داؤد کو دیکھو، ترمذی کو دیکھو، نسائی کو دیکھو، ابن ماجہ کو دیکھو، دارقطنی کو دیکھو، مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھو، بہقی کو دیکھو، ساری کتب احادیث کو چھان مارو، اللہ کی قسم ایک حدیث بھی ایسی صحیح نہیں ملے گی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے فوت ہو جانے کے بعد قبر کے اوپر اذان کہلوائی۔ کوئی ایک صحیح حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام تمہیں نہیں ملے گی، لیکن یہ اپنی طرف سے دین میں بدعت، ان میں نیا کام اور دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیا جا رہا، اور یہ اذان دینے کے بعد اس صاحب کو اس منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تلقین کی جا رہی۔ اب ہر چیز چلے جائیں گے، حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے، جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے، اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے، آپ سارے روانہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے، میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے، کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقفے کے بعد تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مخدوم قریشی صاحب، آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے نبی کریم
سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دلوں جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کا وحدہ لا شریک ہے. آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. آپ اللہ ربی ربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ. اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. وقل ھذا سیدنا محمد رسول صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. واحفظ وقل ھذا سیدنا محمد رسول اللہ. قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام. وقل ھذا سیدی محمد رسول اللہ. جاءنا بالبینات. قل ھذا سیدنا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی. یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا نور تشریف لا چکا ہے. حضور جلوہ بار ہیں. آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی. قل ھذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی. آمنت به قد آمنت به فی الدنیا وانا عارفه الآن هو نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. ذرا سمجھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے. دیکھیے کیا اگر تو وہ مسلمان تھا جیسا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بتایا کہ یہ میرا بڑا عظیم کارکن بڑا جد و جہد کرنے والا بڑا فعال قسم کا آدمی تھا، اگر تو اس کے اعمال زندگی کے ٹھیک تھے تو اللہ نے تو اس کو خود بخود ہی توفیق دے دینی ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو صحیح سوالوں کے جواب دے دے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اور اگر اس کے اعمال غیر صحیح تھے درست نہ تھے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہ تھا، اعمال ٹھیک نہ تھے، طور طریقہ ٹھیک نہ تھا، بے نماز آدمی تھا، تو پھر تمہارا 100 مرتبہ پڑھانا بھی اسے کوئی کارآمد نہیں ہوگا. اور یاد رکھو اس موقع پر جب کسی میت کو دفن کیا جائے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے صحابہ کو کہتے صلی اللہ علیہ التسبیح فإنه الآن يسأل. اے میرے صحابہ اس آدمی کے لیے ابھی اللہ سے دعا کرو ثابت قدمی کی، ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام قبر میں داخل کر دیتے، اوپر مٹی ڈال دیتے، اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے اور میت کے لیے دعائیں ثابت قدمی کی کرتے. دعائیں کس کی کرتے؟ ثابت قدمی کی. لیکن افسوس کہ شریعت کے اندر اپنی مرضی، اپنا طور طریقہ، اپنی عبادت، اپنے افعال انہوں نے رواج دے دیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پسے پش ڈال دیا. آپ نے فرمایا ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہ کی قسم ایک آدمی نے بھی ثابت قدمی کی دعا نہیں کی. اور کیا کیا؟ اپنی مرضی سے دین بنایا. کسی ایک سے آدمی نے بھی
سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی ثابت قدمی کی دعا نہیں کی، بلکہ اپنی مرضی سے اس کو سمجھانا چاہا، اس کو سکھانا چاہا کہ بندے پڑھ اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی و ربک اللہ، دین الاسلام، کل دین الاسلام، کل دین الاسلام، کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی وانا عارف الان، اس طرح کے کلمات کہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ ہمارا ان کو چیلنج ہے، ہمارا سارے رضا خانیوں بریلویوں کے لیے چیلنج ہے، اور ہمارا خصوصی طور پر چیلنج ان کو ہے کہ جناب اگر آپ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ طاہر القادری صاحب کو آپ ہمارے ساتھ اشتام لکھ لیں، اور اس کے اوپر لکھ لیں کہ ایک دن کے لیے، صرف دن نہیں بلکہ صرف 10 گھنٹے کے لیے آپ طاہر القادری صاحب کو ہمارے حوالے کریں، اور وہ ہماری بات مانے تو اس بات کا نتیجہ نکل آئے گا اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فیصلے اسٹام لکھ لیں، اس کے اوپر لکھا رہے کہ ہم طاہر القادری صاحب کو نہ ماریں گے، نہ ان کو برا بھلا کہیں گے، نہ ان کو تنگ کریں گے، اور اگر ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر نہ ادا کرے، ہم اس کے ذمہ دار نہ بنے تو ہم 10 کروڑ روپیہ ہم ان کو دیں گے۔ صرف 10 گھنٹے کے لیے طاہر القادری صاحب کو ہمارے حوالے کیے جائے، اور اسی بات کا ہم نتیجہ اور اسی بات کا ہم رزلٹ لے لیں گے۔ کریں گے کیا؟ ہم ان کو نہلا کے، دہلا کے، کفن پہنا کے قبر کے اندر اتاریں گے، اور صرف 5 گھنٹے تک ان کو اوپر بند رکھ کے مٹی ڈال کے اوپر یہی الفاظ کہیں گے کہ بندے کل ربی اللہ، کل یہ، اور ان سے ذرا دعائیں کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو باہر نکالیں گے اور ان سے پوچھ لیں گے کہ جناب صاحب بتاؤ کون کون سے آدمی نے کہاں کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعا کی ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ باہر نکل کے ساری بات کو سنا دے، بتا دے کہ تم نے بات کہی، تم نے بات کہی، یہ بات کہی، مجھے آواز آ رہی تھی، میں سن رہا تھا، اللہ کی قسم اگر یہ بتائے، ہمارا چیلنج ہے کہ ہم ان کے پاس آ جائیں گے، ہم ان کے دین میں داخل ہو جائیں گے، ان کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ایسے ہوگا نہیں۔ کوئی آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے، آوازیں بند، باہر والوں کی آواز نہیں، یہ تو زندہ ہے، ہم نے جن کو داخل کرنا ہے تجربہ کر لو۔ ان کے نزدیک طاہر القادری صاحب ان سے بڑے عالم، ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ سمجھدار، اللہ کے زیادہ قریبی، ان کو 5 گھنٹے ہم قبر میں رکھ کے اوپر سے آوازیں بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، باہر نکل کے ہمیں اگر وہ ساری باتیں یہ بتا دیں کہ فلاں فلاں بندے نے کہا تھا، فلاں فلاں الفاظ بولے تھے، ان کو آواز چلے گی تھی، اگر یہ بتا دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تمہاری آواز نہیں جاتی اور اللہ کی قسم نہیں جاتی، کیونکہ قرآن اللہ کا فرمان یہ ہمیں بتلاتا ہے انک لا تسمع الموتى ولكن اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، آپ فوت شدگان کو نہیں سنا سکتے، ولكن اللہ یسمع من یشاء، جسے اللہ چاہے سنا سکتا ہے، اللہ کی قوت، طاقت، قدرت اللہ کی سب سے بڑھ کر ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، لیکن آپ کے اندر بھی یہ قوت اور طاقت نہیں کہ کسی قبر والے کو آپ اپنی مرضی سے سنا سکیں۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنا سکے تو کیا طاہر القادری صاحب کی آواز چلی جائے گی؟ کیا وہ اس بات کو سمجھ لے گا، اس بات کو سن لے گا؟ کیا ان کے کہنے کے اوپر وہ ساری باتوں کے جواب دے دے گا؟ اگر یہی معاملہ ہو تو پھر تو جہنم میں جائے ہی نا۔ ایک قاری صاحب کو بلا لیا جائے، جناب آپ کو ہم 1000 روپیہ دیں گے، ہمارے مردے کو بخشوا دیا جائے، ہمارے مردے کو کلمہ پڑھا دیا جائے، ہمارے مردے کو جواب 3 سکھا دیا جائے، 10,000 روپیہ دے دیں گے، سارے بخشے جائیں گے۔ پھر تو یہ اپنی مرضی کا دین بن جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ التثبیت، میرے صحابہ اس صحابی کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کر۔ آپ نے یہ نہیں کہا میرے صحابی تو مجھے پہچانتا نہیں، میں تیری قبر میں آیا ہوں، تو کہہ دے دین الاسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے اللہ ربی وربک اللہ۔ آپ نے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ کو علم تھا میں نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے
ایسی کی ہے ان کو تینوں سوالوں کے جواب آتے ہیں. دنیا کے اندر میں نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا نہیں ہے. میں نے دنیا کے اندر میرے اعمال میرے طور طریقے کے علاوہ انہوں نے کسی کو رسول مانا نہیں ہے. دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول کیا نہیں ہے. لیکن مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کو یہ کام کرنے کی ضرورت یوں پڑی, اس وجہ سے پڑی کہ تینوں باتوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے. کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ سے کاٹ کر دنیا والوں کے سامنے قبروں کے سامنے جھکایا تھا, ان کو رب بنایا تھا, داتا بنایا تھا, بگڑی بنانے والا بنایا تھا, ہر دروا مشکل کشا اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانا تھا. اب ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ کہیں یہ دوسرے کا نام نہ لے لے. اللہ کو چھڑایا تھا, ساری زندگی تو میں نے اس کو بہکایا تھا, کہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لے. اور جب رسول اللہ کی باری آئے گی, پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تو پتا تھا یہ سارے مجھے رسول مانتے ہیں, لیکن اس کو کھٹکا تھا کہ ساری زندگی تو ان کو میں نے ابو حنیفہ کے پیچھے لگا دیا رحمہ اللہ, اور ساری زندگی میں نے ان کو تقلید کے پیچھے لگا دیا. جو حکم محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے والے تھے, جو ان کا مقام تھا, میں نے وہ تو اٹھا کر غیروں کو دے دیا اور اپنا بنا لیا تھا. یہ تو میرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو رسول بول کر میں ہی یاد آ جاؤں. اور اسلام ان کو پسند ہی نہ تھا, اسلام ان کے دل میں آتا ہی نہ تھا. یہودیت سے محبت تھی, عیسائیت سے محبت تھی, ان کے سارے اعمال کو اپنانے لیے اور ان کے سارے اعمال کے اندر شرکت اور محبت کے ساتھ داخل ہونا تھا. اسلام تو ان کو پسند ہی نہ تھا. شاید اسی وجہ سے وہ تینوں سوالوں کے جوابات سے کترا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہیں یہ میرا قریبی میرا اثر اس کے اوپر نہ ہو گیا ہو اور یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو داتا بتاتا رہے, محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر کسی عالم کو اپنا نبی بتاتا رہے, اور دین کو چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا اسلام نہ بتاتا رہے, اپنا دین نہ بتاتا رہے. اس وجہ سے لگتا ہے یہ انہوں نے یہ کام کیا. میرے بھائیوں ذرا سوچو, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے ازواج مطہرات, آپ کی بیویاں, آپ کے چچا, آپ کے صحابہ, آپ کی بیٹیاں, آپ کے لخت جگر, الغرض کئی ایک صحابہ کرام جن کی وفات پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جڑیاں لگ جاتی, آپ غم زدہ ہو جاتے, پریشان ہو جاتے, اکیلے بیٹھ کے روتے رہتے. ایسے قریبی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے لے کر روتے رہتے, لیکن کسی ایک صحابی کی قبر کے اوپر جا کر آپ نے ان کو یہ کام نہیں کیا. اور یہ کیا ہے تو صرف انہوں نے کیا ہے, اور جنہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اللہ کی قسم پورے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے دل ہی کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے. افسوس کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے اور اپنی کتابوں کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق بھی نہیں چلتے. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں مرکات المفاتیح ہے جو مشکات المصابیح کی شرح ہے, اور اس کے رائٹر ہیں علی بن سلطان محمد قاری, جن کو مشہور ہے ملا علی قاری جن کو کہا جاتا ہے. انہوں نے مرکات کی شرح لکھی اور اس کی ایک چوتھی جلد ہے, اس کے صفحہ 64 کے اوپر یہ بات کہتے ہیں وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَارَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ کہ میت کو نماز جنازہ کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں, ایسا کرنا درست نہیں. اور فتاوی سراجیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لا یقوم بالدعاء, جب آدمی جنازے کی نماز پڑھا کے فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ دعا نہیں کرے گا, اس کے لیے دعا کے لیے کھڑا نہیں ہوگا, اور اس کو دفن کرنے کے بعد اس کو تلقین کرنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ بات میری نہیں ان کی ہے, آپ ذرا فیصلہ خود کیجئے. فقہ حنفیہ کو پڑھنے والے, فقہ حنفیہ کو جاننے والے اور فقہ کے مطابق اپنے اعمال کو چلانے والے, ان کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی نماز کے بعد جس طرح یہ دعا کرتے ہیں اس طرح دعا بھی جائز نہیں ہے, اور اس کو دفنا دینے کے بعد اس میت کو وعظ و نصیحت کرنا یا ان کو سمجھانا یا ان کو سوالوں کا جواب بتانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے. اور یاد رکھو
یہ سارا عمل اگر سنت طریقہ ہے، اگر اسلام میں جائز ہے، صرف ایک سوال ہے، تو کیا ان سے پہلے جتنے سارے اہل سنت فوت ہوئے اور ان کے اوپر اپنایا نہیں گیا تو کیا وہ سارے اس سنت سے محروم رہے؟ اور اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اس آدمی کی اس قبر کے اوپر یہ کام کیا جائے؟ اور اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑا غلط عقیدہ، اور اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، سرکار کا نور تشریف لے آیا ہے۔ ان باہر کھڑے ہونے والوں کو کیسے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی آ گئے، ابھی فرشتے آ گئے، ابھی یہ سوال کر رہا ہے، ابھی وہ سوال کر رہا ہے؟ کیا تمہیں ان کی آواز آ رہی تھی؟ کیا تمہیں وہ سنائی دے رہے تھے؟ یا تمہارا اپنا آئیڈیا اور گمان تھا؟ اللہ کی قسم اگر تمہارا آئیڈیا اور گمان ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرشتہ سوال کر رہا ہو تیرا رب کون ہے، یا جواب تم اس کو پڑھا رہے ہو میرا دین اسلام ہے، وہ فرشتہ سوال کر رہا ہو تیرا دین کیا ہے، وہ بتا رہا ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ تو تمہارے سوال اور جواب تم تو اس کو غلط کرواتے، اس کو مروا رہے ہو۔ اگر تمہارا اپنا اندازہ ہے وہ تو آگے پیچھے ہو جائے گا، اور اگر تمہیں آواز آ رہی تھی تو اس کی دلیل دے دی جائے کہ کس آدمی کو قبر سے فرشتوں کے سوالوں کی آواز آتی ہے۔ یہ سارا ایک فراڈ، ایک ڈرامہ، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو بڑی واہ واہ کروانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ سوچئے ذرا کہ اگر آواز آ رہی تھی کہ فرشتہ یہ سوال کر رہا ہے تو اس کی دلیل دے دیجیے کہ کسی آدمی کو میت کے سوالوں کی آواز آئی جا رہی، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو تم شاید وہ بیچارے کو اگر وہ سوالوں کے جواب بھی آتے ہو اور تمہارے نزدیک وہ سن لیتا ہے، تم تو چاہے اس کو غلط کروا دیتے ہو۔ کیسے؟ وہ تو کہے گا فرشتہ اگر پوچھ رہا ہو من ربو کا، تیرا رب کون ہے، آگے سے یہ کہہ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو اس کو پڑھا رہے تھے تو وہ تو رب تو محمد کو بنا دیا۔ شاید وہ پوچھ رہا ہو کہ تیرا نبی کون ہے، آگے سے یہ کہہ رہا ہو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ تو سوال جواب غلط ہو گئے، وہ تو فرشتے پکڑ لیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تمہارا ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں، یہ تو اس کے ساتھ ان کو پھنسانے اور اس کو مشکل کے اندر ڈالنے کی بات ہے۔ اور پھر جس طرح کے آپ نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے افعال، آپ کے طریقے کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کسی صحابی کے لیے یہ عمل نہیں کیا۔ اب اگر یہ عمل سنت ہے تو قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دے دیجئے، اور اگر یہ عمل سنت نہیں ہے اور واقعتاً سنت نہیں ہے تو میرے بھائیو خدا را اس بڑے عقیدے اور اس بری بات سے بچ جائیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اور مجھ کو بھی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سمجھا دیا، اس کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا اور اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا وہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فرق ہیں، جو آپ کی ماننے والا ہے ایک ایک عمل میں وہ آپ کا تابع دار بن کے جنت میں چلا جائے گا، اور جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ آپ کے نافرمانوں کی لسٹ میں ہو کر اپنے آپ کو نبی بنانے والا، اپنے آپ کو دین کا داعی بنانے والا، اپنے دین کی دعوت دینے والا، لوگوں کو اپنے نظریات کے پیچھے چلانے والا کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔